لیکن سرکار نے پھر بھی ارشاد فرمایا اے انجشا آہستہ آہستہ، تمہاری آواز عورتوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، لہذا تم اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ تو سامعین کرام، اگر دیکھا جائے آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اب ان کا حال کیا ہے؟ گھر کے کام کرنے ہیں، چاہے آٹا گوندنا ہے، چاہے گھر کے اندر جھاڑو لگانا ہے، چاہے گھر کے اندر کپڑے دھونے ہیں، تو ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گانے لگے ہوں کام بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ سرکار نے تو ایسے الفاظ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی بیہودہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، سرکار نے تو ایسی آواز کو بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آواز رکھو تاکہ تمہاری آواز سے عورتوں کے دلوں پر کوئی زخم نہ آ جائے۔ آج کیا ہے؟ آج بے حیائی ہے، گانوں کے اندر بے حیائی، بدکاری اور ایسے ایسے کلمے جن کا استعمال کیا جاتا ہے، یا تو وہ رب ذوالجلال کی ذات کی توہین کرتے ہیں، یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسم گرامی پر اس کا انکار کیا جاتا ہے، یا پھر اللہ کے محبوب بندے ان کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی غلیظ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کے بدکار بندے جو کہ گانے کو پسند کرتے ہیں، اپنے اس لحاظ سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اب یہ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک ہے انسان عورت کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ بدکاری کرے، بدفعلی کرے، ایک ہے وہ گناہ، ایک ہے انسان خود بخود ہی گناہ کرے۔ مثال کے طور پہ اگر نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کے قریب جاتا ہے، زنا کرتا ہے، ایک ہے وہ زنا کرنا، ایک ہے انسان کا اپنے آپ میں ہی زنا کرنا۔ اب یہ دو صورتیں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، انسان کی آنکھیں وہ بھی زنا کرتی ہیں، انسان کے ہاتھ وہ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے پاؤں وہ بھی زنا کرتے ہیں۔ اب زنا کیسے کرتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کسی غیر محرم عورت پر جب ڈالتا ہے، انسان کا گناہ یہ ہے، انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، بدکاری یہ ہے۔ اگرچہ اس نے اس کے قریب جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن دور کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو جما کر جب اس کے بدن پر اس کی نظر پڑتی ہے، انسان کو شیطان ورغلا دیتا ہے، انسان کی نگاہوں کا یہ زنا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے کانوں کا زنا یہ ہے، اپنے کانوں کے ساتھ جب بدکاری کی باتوں کو سنتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو سنتا ہے، تو سامنے کرام سرکار فرماتے ہیں یہ انسان کے کانوں کا زنا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اگر میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، بیہودہ باتیں سنتا ہے، یہ انسان کے کانوں کا گناہ ہے، انسان کے کانوں کا زنا ہے۔ اور پھر اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح انسان کی زبان کا بھی زنا ہے کہ جب اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو شریعت کے دائرے کے اندر نہ ہو بلکہ شریعت کی حدوں کو پھلانگ کر آگے جانے والے ہوں۔ تو سامنے کرام اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہاتھوں کا بھی زنا ہے، جس کے ساتھ انسان کسی حرام چیز کو پکڑتا ہے۔ حرام چیز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نے رشوت لی، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، سرکار نے فرمایا دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی سزا کے مستحق ہیں۔ یہ ہے انسان کے ہاتھوں کا زنا۔
کسی حرام چیز پر ہاتھ ڈالنا. اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدموں کا زنا یہ ہے کہ جب وہ کسی ناجائز کام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے، یہ ہے انسان کے جسم کے اعضاؤں کا زنا کرنا. انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ان کا استعمال شریعت کے دائرے سے باہر کریں گے تو سامنے کرام اس کا بھی جواب ہمیں کر روز قیامت دینا پڑے گا.